مقامی کہانیوں میں ایک پرانے زمانے کی بات کی گئی تھی جب کنویں کا پانی خون کی طرح سرخ ہو گیا تھا اور جو لوگ اسے پیتے تھے وہ ناقابل بیاں ہولناکیوں کے نظارے لیتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ کنواں ایک اور جگہ کا گیٹ وے تھا جہاں جہانوں کے درمیان پردہ تھا اور شیطانی روحیں آزادانہ گھومتی تھیں۔ ایک رات نوجوانوں کا ایک گروپ اس جنگل میں داخل ہوا۔ انہوں نے اس خونی کنویں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ اپنی بہادری دکھانے اور خونی کنویں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آئے تھے۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچے، درختوں میں سے ایک ٹھنڈی ہوا سرگوشی کر رہی تھی اور اپنے ساتھ ایک غیر معمولی ٹھنڈک لے کر چل رہی تھی جس نے ان کی جلد کو کانٹے دار بنا دیا۔ کنویں کی پتھر کی دیواریں نمی کی وجہ سے نمدار تھی اور اس کے ارد گرد کی ہوا کسی اور کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ ٹام اس گروپ کا سب سے شرارتی لڑکا تھا۔ اس نے کنویں کا مذاق اڑایا اور اپنے دوستوں کو اس کنویں کے اندر جھانکنے کا ڈیر دیا۔ انہوں نے احتیاط سے کنویں کے کنارے پر جھانکا۔ جیسے ہی انہوں نے کنویں کے اندر جھانکا، ایک اور دنیا کا راستہ ان کے لیے کھل گیا۔ اس گروپ میں ایک بہت ہی بہادر لڑکی تھی جس کا نام ایملی تھا۔ ایملی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھی اور کنویں میں جھانکا، لیکن کنویں میں سوائے اسے اپنے عکس کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک گیلا اور ٹھنڈا ہاتھ کنویں کی گہرائی سے باہر آیا اور اس ہاتھ نے ایملی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایملی نے ایک زور کی چیخ ماری۔ اس کی پکار خاموش جنگل میں گونج رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی مدد کی۔ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسے پیچھے کھینچ رہے تھے اور اسے آزاد کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے ایملی کو اس کنویں کی گرفت سے آزاد کر لیا، لیکن ایملی کو افسوس تھا کہ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی جس نے اسے پکڑ لیا تھا۔ گروپ کے سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور بھاگنے کے لیے پیچھے مڑے۔ ان کے ارد گرد کی ہوا آنے والے عذاب کے احساس سے موٹی ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جنگل ان کے آس پاس بند ہو گیا ہے۔ درخت خاموش لہجے میں سرگوشی کر رہے تھے جو صرف وہ سن سکتے تھے۔ جب وہ بھاگنے کے لیے مڑے تو انہوں نے کنویں سے ایک گرجدار آواز سنی جو انسان سے زیادہ حیوان کی تھی۔ یہ آواز ان کی ہڈیوں میں گونج رہی تھی، خوف کے ساتھ ان کو جگہ پر جما رہی تھی۔ انہوں نے ایک چیخ ماری اور جنگل میں آنکھ بند کر کر بھاگنے لگے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کی، اس خوف کے ساتھ کہ وہ اندھیرے میں ان کا پیچھا کرے گی۔ اتنے میں کنویں میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ ڈرتے ہوئے جنگل سے باہر نکل آئے۔ ان کے ذہن سے یہ چیز نہیں جا رہی تھی جو ابھی ابھی ان کے ساتھ ہوا۔ اس رات کے بعد وہ نوجوان پہلے جیسے نہ رہے۔ خاموش کنویں نے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ ڈالا۔ حالانکہ ان کے ساتھ کچھ زیادہ نہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ کنویں سے آنے والی آواز کی گرج سن کر کنویں کی ظالمانہ طاقت کے بارے میں جان گئے تھے۔ اس دن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا بار بار ان کے خوابوں میں آ کر انہیں ڈراتا تھا، لیکن ایملی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کی خواب میں یہ دن نہیں آتا تھا، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ خوفناک نظر آتا تھا۔ اس دن کے بعد اسے ہر رات یہ خواب آنے لگا کہ وہ اپنی دنیا کو چھوڑ کر کسی اور دنیا میں جا رہی ہے۔ ایملی کی تربیت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس آنے والے خواب سے بہت پریشان تھی۔ وہ راتوں کو سونے کی بجائے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا کرتی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا اور اکیلی رہنے لگی۔ آخر ایسا کیوں؟ جبکہ وہ سب دوست ایک ساتھ اس کنویں کے پاس گئے، ایک ساتھ وہاں سے بھاگے، تو پھر ایملی کو یہ سب خواب کیوں آتے تھے؟ دراصل اس وقت کنویں میں جب دھماکہ ہوا تھا، ایملی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے خود کو کسی دوسری دنیا میں جاتا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور دوبارہ بھاگنے لگی، لیکن اب وہ کنواں ایملی کی تلاش کر رہا ہے، کیونکہ ایملی کو جاننا تھا کہ اس وقت اس کا ہاتھ کس نے پکڑا تھا۔ اب کنواں اسے ضرور بتائے گا کہ اس کا ہاتھ کس نے پکڑا تھا۔
اس لیے وہ کنواں ایملی کو دوبارہ اپنے پاس بلا رہا ہے۔ ایک رات ایملی سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے خواب میں ایک گھر نظر آیا جس میں ایک پورٹل بنا ہوا تھا۔ ایملی ان خوابوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور اسی پریشانی میں وہ پورٹل کے اندر چلے گئی، اور جب صبح ہوئی تو ایملی کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن ایملی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ خونی کنواں آج بھی اس جنگل میں موجود ہے اور ان بیوقوف لوگوں کا انتظار کر رہا ہے جو انہیں ڈھونڈنے کی تلاش کرتا ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔